بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ دل چاہتا ہے کہ اس موضوع پر تھوڑا سا آپ کے سامنے بات چیت کروں، اور آج کل تقریباً یہ والا مسئلہ ہر کسی کے ساتھ پیش آیا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آج کل اچھا کھانا پکاتے ہیں، کھانا اچھا کھاتے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اچھا پہنتے بھی ہیں، اچھے مکان کے مالک بھی ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کو چین اور سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ زندگی میں خوشی ہے ہی نہیں، زندگی میں مزہ نہیں ہے، زندگی میں کوئی شیرینی نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خوشی کے لیے ہیں ہی، ہم نے تو ان سب کو استعمال بھی کیا، مگر اس کے باوجود ہمیں خوشی نہیں ملی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو مسئلہ آج کل ہے، اصل میں قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے اعلیٰ چیز کے ملنے سے۔ دیکھیے بات کو تھوڑا سا سمجھیے، انسان کو سکون ملتا ہے اعلیٰ چیز کے ملنے سے۔ آپ خود نظر دوڑائیے کہ انسان کے پاس سب سے اعلیٰ چیز وہ کیا ہے؟ تو انسان کو جو بھی چیز ملے گی وہ اس سے ادنا ہی ہوگی، اس سے تو اعلیٰ نہیں ہوگی۔ تو انسان کے لیے سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اعلیٰ چیز انسان کے لیے وہ اطمینان قلبی ہے۔ اس سے اعلیٰ چیز انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو خوشی انسان کو ملے گی، سکون انسان کو ملے گا، راحت انسان کو ملے گی، وہ اعلیٰ چیز کے ملنے سے جو اطمینان قلبی ہے، تب بات بنے گی۔ بھائی میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ روح افزا یا کسی اور شربت کے عادی ہیں، یعنی گرمی کے موسم میں آپ کو پیاس لگتی ہے، اور آپ ڈیلی روٹین کی بیس پہ کوئی روح افزے کا شربت استعمال کر رہا ہے، تو کوئی جوس وغیرہ، اور کوئی عام شربت کا عادی ہے، کوئی گڑ کا شربت استعمال کر رہا ہے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ ہر ایک کا علیحدہ چوائس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ابھی روح افزے کے شربت کے عادی ہیں، اور اگر آپ کو کوئی گڑ کا شربت پیش کرے گا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، آپ یہی کہیں گے کہ بھائی مزہ تو نہیں آیا اس کے شربت پینے سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے عادی نہیں ہیں، آپ تو ساری زندگی روح افزا کا شربت استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو گڑ کے شربت کے مزے کا کیا پتہ؟ آپ کو بالکل مزہ نہیں آئے گا اس میں۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو چھوٹا گوشت، بنا ہوا گوشت وہ کھاتا ہے ہر وقت، اس کا عادی ہے۔ ابھی اگر اس شخص کو آپ بڑا گوشت دیسی گھی میں بھی پکا کر کے دے دیں اور آپ اس کو کھلا دیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو اور بھی مزہ آتا، مگر وہ آپ کو جواب میں یہی کہے گا کہ بھائی مزہ نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ چھوٹے گوشت کے عادی ہیں، اور جو اعلیٰ گوشت ہیں آپ اس کے عادی نہیں ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم بتلاتا ہے کہ آپ کو گڑ کے شربت سے بڑے گوشت اور کچے مکان وغیرہ سے سکون نہیں آتا، اس لیے وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ یقین کریں، یہ جو کھوٹی، یہ بینک بیلنس، یہ گھر، یہ تعمیرات، یہ بنگلے وغیرہ، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہیں۔ یہ ریشمی لباس، یہ بڑے بڑے بنگلے وغیرہ، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑی بڑی جائیدادیں، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہیں۔ آپ مالک یہ سب چیزیں مملوک ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ مملوک چیزوں سے کسی کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے سے اعلیٰ کے ساتھ تعلق رکھو،
اور انسان کے لیے سب سے اعلیٰ ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ اچھے لباس، بنگلے اور کھانے وغیرہ سے روح کو چین بخشنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی روح اس سے اعلیٰ ہے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے اعلیٰ چیز وہ اس کی روح ہے، کیونکہ ایک ایک چیز کو استعمال کرنے کے بعد اس کو ان چیزوں سے سکون اور راحت نہیں ملے گی، کیونکہ اعلیٰ چیز اس کی روح ہے، اور روح کو چین اور سکون ملے گا اللہ کی ذات سے۔ اور ابھی روح سب چیزوں سے اعلیٰ ہے، دنیا کی سب نعمتوں میں اعلیٰ چیز وہ روح ہے، تو روح کو ادنا چیز سے تو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ روح اعلیٰ ہے۔ آپ اس کو عام شربت پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو عام لباس پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو عام کھوٹی پیش کر رہے ہیں، عام گاڑی پیش کر رہے ہیں، وہ تو اس سے ادنا چیز ہے۔ روح تو سب سے اعلیٰ چیز ہے، کیونکہ جب روح ہوگی بندہ زندہ ہوگا، جب بندہ زندہ ہوگا تو تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ اس لیے کھاتے پیتے لوگ، ریشمی لباس پہننے والے لوگ سب پریشان ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ انسان کو سکون تب حاصل ہوگا جب وہ اپنے سے اعلیٰ چیز حاصل کریں، اور یہ تمام کائنات میں سب سے بالا صرف ایک ہی ہستی ہے جو خدا کی ہستی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس قاعدے کو، اس فلسفے کو، اس اعتراض کو، اس مسئلے کو ہی حل کر دیا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان ملے گا تب کہ یہ اپنے سے اعلیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ انسان سے اگر اعلیٰ ہے تو وہ صرف خالق ہے، اور وہ صرف خالق سے تعلق رکھنے میں سکون حاصل کر سکتا ہے، کسی بھی چیز سے سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی گھر میں جب کوئی عورت دلہن بن کر آتی ہے، اس عورت کو تمام تر اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ کہتی ہے کہ مجھے تو اس گھر میں چین اور سکون کبھی بھی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی سہولیت کے لیے تمام چیزیں برابر کر دی، لیکن آخر وہ بھی تو انسان ہے، اپنے سے اعلیٰ چیز چاہتی ہے، اپنے سے اعلیٰ چیز کی تکل کے پیچھے وہ کوشش کرتی ہے، بلکہ تمام کائنات سے اعلیٰ چیز خدا کی ذات ہے، خدا کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ کاش اگر وہ عورت قرآن مجید پڑھتے پڑھتے باپ کے گھر سے نکلتی، اسی حالت میں شوہر کے گھر میں داخل ہوتی، وہ تہجد گزار ہوتی، تو ماں باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں زیادہ سکون ملتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اگر اعلیٰ ذات کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوگا، خدا کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوگا، تو یقین جانیے خدا کی قسم دنیا کی ہر چیز سے ہمیں چین اور سکون ملے گا، دنیا کی ہر چیز ہمیں میٹھی لگے گی، دنیا کا ہر فرد ہمیں اپنا ہمسر ہم سفر لگے گا۔ لیکن اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ نہ ہوا، خدا کے کلام کے ساتھ نہ ہوا، تو یاد رکھیے دنیا میں وہ چیزیں جو اللہ نے خوشی کے لیے پیدا کی ہیں، خوشی کے لیے بنائی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے چین راحت کا سبب نہیں بنیں گی۔